بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان کا سپاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ مولانا فضل الرحمان 6 ججز کے خط کے بعد متحرک ہو گئے اور مولانا صاحب نے اپنا بیان بھی جاری کر دیا۔ اب دمادم مس کلندر ہونے جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے اب والے خط کو اپنے بیان کی تائید قرار دیا۔ مولانا صاحب نے کہا، جو اس سے پہلے میں آپ کو اس خط کے اہم نکات بتاتا چلوں۔ اس خط میں لکھا گیا کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت ہو رہی ہے، جن میں ISI سر فہرست ہے۔ عمران خان کے خلاف کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے والے 2 ججز پر دباؤ ڈالا گیا اور دھمکیاں دی گئیں۔ کیا ججز کو دھمکیاں دینا، دباؤ میں لانا یا بلیک میل کرنا حکومت کی پالیسی ہے؟ کیا عدالتی امور کے سیاسی معاملات میں اثر انداز ہونا، کیا یہ حکومتی پالیسی ہے؟ ججز پر دباؤ، دھمکیوں کا دینا اور ان کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرنے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کریں، جس میں جسٹس صدیقی صاحب نے 2018 میں کہا تھا کہ ISI نے پوری عدلیہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور نازیبہ ویڈیو سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے عالمی چیف اور وفاقی حکومت نے جسٹس شوکت صدیقی پر کیس کیا تھا اور کیس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کر رہے تھے۔ اس طرح کی مداخلت دھمکی ہوتی ہے، مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ خط میں اس بات کا بھی حوالہ دیا گیا کہ 2023 میں جج کے پورے گھر کے ہر کمرے سے خفیہ کیمروں کی برآمدگی ہوئی تھی۔ اس بارے میں بھی لکھا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کے اغوا کا معاملہ بھی ذکر کیا گیا۔ مسلح افراد نے جج کے برادر نسبتی کا جبری ویڈیو بیان ریکارڈ کیا تھا۔ گزشتہ سال ہائی کورٹ کے نگران جج کے گھر کریکر حملے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے مولانا فضل الرحمان کا بیان سنتے ہیں، جس میں انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلی مرتبہ آج ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں دھونس اور دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس پریشر میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ متحد ہو سکے، ان کی صفوں میں وحدت آ سکے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی تائید کے ساتھ ہم 25 اپریل کو اس تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم اس حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی ایک متفقہ اور متحدہ صف وہ اس کو زندہ کیا جا سکے، اس کو منظم کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہم اس شیڈول کا اعلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے کارکن، ہماری تنظیمیں، ہر صوبے کی اور ماتحت تنظیمیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے فوراً حرکت میں آئیں گی۔ یہ تو ناظرین آپ نے مختصر مولانا فضل الرحمان کا بیان سنا۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے بیان میں جنرل باجوہ کا نام بھی لے چکے ہیں کہ انہوں نے بھی رجیم چینج میں کردار ادا کیا تھا، اور عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے مین کردار باجوہ کا ہی تھا۔ 6 ججز کی اس جرات کا مظاہرہ کرنا قابل تعریف ہے۔ اب خوف کے بت توڑ دیے گئے ہیں، اور حامد میر کے ایک بیان کے مطابق اب نون لیگ میں بھی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، بغاوت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی ناصر ہو۔